علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب سچ بتائیے گا، ہمیں درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کہاں گئی وہ دیوانگی؟ نہیں، وہ دیوانگیاں نا کہیں کھو گئی ہیں، آپ ان کو تلاش کریں۔ ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کر رہے ہیں، نہیں، آپ اس کو تلاش کریں۔ اور آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، اقبال 100 سال پہلے کہہ رہے۔ اقبال تب کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ اللہ مجھے آج تک اس کا جواب مل نہیں سکا کہ اقبال نے یہ کیوں کہا تھا۔ اللہ جو اقبال کا دور ہے وہی سید جماعت علی شاہ صاحب کا دور ہے، وہی دور پیر سید میر علی شاہ کا دور ہے، وہی دور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کا دور ہے، وہی دور بابا جی فقیر محمد چوراہی کا دور ہے، وہی جو دور ہے بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والوں کا دور ہے۔ پھر بھی اقبال نے یہ کہا، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا اقبال نے، تو پتہ نہیں ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں۔ اس لیے جہاں جی آپ کا جوش ظاہر ہونا چاہیے وہاں آپ کا ہوتا کوئی نہیں، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تو بیٹا ہو گئے رستے سے کسی نے میری انگل کھینچ چڑی، کسی نے میری باں کھینچ چڑی، اللہ مجھے نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جہاں جوش نظر آنا چاہیے وہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ بالکل اقبال پھر آ گیا۔ اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ بولا کرو، آپ نے پتہ نہیں کسی کو نیا سبق پڑھ لیا ہے کہ بولنا ہی کوئی نہیں۔ ہم نے تو بار بار بزرگوں سے یہی پڑھا ہے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اس لیے سنیو، بولا کرو، آپ کا نام بولنا بڑے ستم ڈھائے گا، آپ کی یہ خاموشیاں بڑی خرابیاں لائیں گی۔ ہمارا روز کا کام ہے، ایسے روز ہم 4-5 مجمع دیکھتے ہیں۔ یہ میری ایک بات پلے باندھ لینا، یہ آپ کے جو بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، ان میں صرف آپ نہیں ہوتے، آپ کو نہیں پتا کون کون ہوتا ہے۔ ہم سو گئے ہیں، لیکن قرآن تب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ہم سو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے نیچے سے کرسیاں کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل متفق، بالکل متحد ہو کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا یا نقیب محفل، ظاہر ہے ماشاءاللہ مدرسہ ہے، اتنے بڑے علماء موجود ہیں، تو یہاں کسی عالم نے ہی یہ فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے ہوں گے، میرا گمان ہے، الحمدللہ۔ تو وہ میں اکثر و بیشتر محافل میں کہتا ہوں بھائی جو تم نقیب کے کہنے پہ نعرے مارتے ہو ان کو تو وہ کسی کھاتے میں گنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تم بولے نہیں ہوتے، تم سے بلوایا جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم بولے کہاں ہو، پھر تمہاری محبت کا پتہ چلے گا نا بھائی۔ تمہیں کو خواب دکھا دیا جائے بھائی جڑا اینج کرے رات نو اینج ہو جائے تو پھر کیا بولے حضرت؟ اللہ بعض جگہ دیکھا گیا بہت آگے تک چلے جاتے ہیں بھائی جڑا سبحان اللہ کرے نو راتی حضور دی زیارت ہو جائے۔ نہیں بھائی، کیا حضور کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے؟ نہیں، بات کرنے والی کرو، ہوش والی بات کرو بھائی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کرے بھائی، مالکے کو نئے وہی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، تم کیسی باتیں کر رہے؟ کیا کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے محبوب؟ کسی نے سبحان اللہ کہی تو زیارت کرانی پڑ جائے گی۔ وہاں تو امام اہل سنت بھی وہاں رو کے عرض کر رہے ہیں وہ سوئے لالا زہر پھرتے ہیں، تو سبحان اللہ تے گل مکا چھڑا گا پڑھ کے۔ کیا ہمارے اکابرین کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں یاد تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی میں کبھی سبحان اللہ ہی نہیں کہا تھا؟ یا مولانا عبد الرحمن جامی نے کبھی ساری زندگی سبحان اللہ ہی نہیں کہا تھا؟ حضرت وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن نہ بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہاں، پھر بتا دیا اس طرح زیارت ہوتی ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ وہ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جب درود پڑھنے کی باری آئی تو کس طرح پڑھائیں۔ ہاں، پھر ہی پتہ لگے گا نا آپ کی محبت کا، پھر پتہ لگے گا آپ کتنے پانی میں۔ یہ تو وکری بات ہے، ساری قوم حضرت جی راگوں پہ لگ گئی ہوئی ہے۔ میں کو یہ نہ سمجھنا میں کو قوالی یا کو نہیں، جو جس کا مسلک ہے وہ اس پہ رہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں حضرت جی، یہ ہم نے مزاج بنا لیا اپنا کہ ہم نے تب بھی حرکت میں آنا ہے جب کوئی اے پیا کرے گا۔ او بھائی تو کتنے اے تے لگ گئے، ان کا نام اے کا محتاج کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تمہارا مزاج بن چکا ہے،
لیکن ایمان کہتا میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. یہ قوم لگ گئی ہے پیدرے جی کو اے کرے گا تو تسی ہلنا ہے نہیں. لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں فرماتے صحابہ کا انداز یہ تھا جب ان کے سامنے محبوب کا نام لیا جاتا وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اتنے جی کیا کہہ کے تاڑے کل کروانا پڑتا ہے. اور نہیں بھائی اپنے آپ کو بدلو یار, اپنے آپ کو وہ اپنے بڑوں والے انداز لاؤ. جب درود پڑھنے کی باری ہے گونج اٹھ جائے, لگ پتہ جائے, امریکہ تک آواز جائے دیوانوں نے درود پڑھا ہے. جائے گی یار جائے گی, کیوں نہیں جائے گی میاں. یہاں بڑے بیٹھے ہیں آوازیں پہنچانے والے, ہم ٹلے ہو گئے اس لیے تو وہ اتنے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ آج کھڑے ہو جاؤ, ان کے ٹیروں میں کوئی بات نہیں ہے, صرف شرط یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جائے. ارے وہ تو وہ جب تک وہ تھے نا, جب گردن پہ تلوار رکھ کے پوچھا گیا کہ تو یہاں ہے محبوب وہاں ہے, کیا تو گوارا کرتا ہے کہ وہاں بھی تیرے محبوب کے پاؤں مبارک میں اس جگہ تو ہوتا میری تلوار کے نیچے, اور جس جگہ تیرے محبوب ہے تو وہاں ہوتا. آپ آگ سے ابھی آگے سے کہتے تو نے بڑی بات کر دی. اور ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے میرا محبوب مدینے میں اور ریڑی میں کو کانٹا چبھ جائے. جب تک وہ تھے پھر کسی میں ہمت بھی نہیں تھی حضرت جی. یہ خاکے بھی تب بھی بنے ہیں جب ہم آئے ہیں حضرت. ہاں جی ذرا دیکھو اپنے اپنے اندر بھی میاں جی, یہ ہماری کمزوریاں ان کی دلیریاں. جس دن تم دلیر ہو جاؤ گے اس دن وہ بھی کمزور ہو جائیں گے. کیا مولا مشکل کشا نے فرمایا نہیں تھا, آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اور عثمان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا, اور میرے جو معاملات چل رہے ہیں اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ میرے نیچے تم ہو. اپنی کمیاں دیکھو میاں, خود میں پھر وہی رنگ لے کے آؤ. دیکھو ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. فدائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو, ہاں وہ بیٹھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں آپ کو. حضرت آپ نے کیسے درود پڑھا, جب ان کا نام مبارک آیا تو آپ نے کیا کیا, وہ دیکھتے ہیں. حضرت جی آپ لگ گئے ہیں ماشاءاللہ. بزرگ بیٹھے ہیں, میں تو سبق ہی سناؤں گا. حضرت جی زید بن اسلم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مروی ہے ان سے, فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ کو کسی گھر میں دیا جلتا دکھائی دیا, آپ خبر گیری کے لیے گئے. لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا سنتے ہیں, ایک اماں جی چرخہ چلا رہی ہیں, ساتھ نعت مصطفیٰ پڑھ رہی ہیں. کتنے گئی ہوں نعت, کتنے گئی ہوں محفل, کیڑا بیٹھا ہے جڑا ہوں بھی رات 2:30 بجے 3 بجے اٹھ کے اپنے گھر حضور دی نعت پڑھتا ہے. میں کیا کرتا ہوں حضرت جی, میں نہیں اتنی دور چل کے کوئی خوشامد کرنے آیا. ہم تو کبھی محلے میں نہیں میں نے کی کبھی کسی کی, یہ تو پھر میں بڑی دور آیا. ہاں میں مجھ سے نہیں کوئی ایسی بات ہوگی بھائی. ہاں ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں, اور دکھ اس بات کا کہ آپ کو دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں. آپ کہیں مولوی جی کی لٹیا گیا, سارا کچھ جیتے ہے. میں پوچھوں گا ہے کی یہ تڑے کو. اور بھائی زمین ہونا کچھ نہیں ہے, پتر ہونا کچھ نہیں ہے, ٹریکٹر ہونا کچھ نہیں ہے, ٹرالی ہونا کچھ نہیں ہے, گنے ہونا کچھ نہیں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دولت نہیں ہمارے پاس. حضرت دیکھو سوز گیا, شوق گیا, درد گیا, قرب گیا, وصل گیا, توکل گیا, قناعت گئی, رہ کیا گیا ہمارے پاس, رہ کیا گیا ہمارے پاس. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی, اقبال بڑا رویا یار, بڑا رویا اقبال, بڑے رونے روئے اقبال نے. کبھی وہ رو کے کہتا ہے شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. یا اللہ جڑی جنید تے با یزید نو پلائی سی مینو بھی پلا ہے. کون مانگتا ہے بدر. کوئی کہندا کینیڈا جانا ہے, کوئی کہندا یو کے جانا ہے, کسی نو پہلی چاہیے, کوئی ویاہ دا طلبگار ہے, کوئی منڈا لبن نکلے آدھا. وہ کہاں گئے جو کبھی اس کو بھی تلاش کیا کرتے تھے, وہ کہاں گئے. اپنی فیس بک کھول کے دیکھو, نسخوں کا ڈھیر لگا ہے. اس نے یہ پڑھا اور پیسوں کا ڈھیر لگ گیا, اس نے وہ کیا اور جناب دولت کے انباء. بھائی ہم طالب ہی اس کے ہیں, اس لیے ڈھیر لگے پڑے ہیں نسخوں کے. جس دن تم اس کے طالب ہو جاؤ گے فیس بک پہ وہ بھی نسخے آ جائیں گے. ساری سب کو تو پیسے چاہیے. حضرت میرے بزرگوں نے لکھا حضرت جی, اور 100 سال عمر پائی پھر لکھا, 100 سال کا نچوڑ لکھا. حضرت فرماتے صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. 100 سال کا نچوڑ تھا. رویا کرتے تھے وقت اخیر, فرمایا کرتے تھے اوہو جڑا سودا میں لے کے بیٹھا کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. پھر بابے نے دوربین اور بڑھائی, وہ جو فراست عطا ہوئی تھی اور بڑھائی, چلو کتنے کو لب بھی جائے.
साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक है, करोड़ों में कोई एक। साहब दा होना को सौखा काम है। सारे तो नहीं ना बायजीद बन सकते, सारे तो नहीं ना जुनैद बन सकते। हाँ नहीं यार, शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। और आवाज आ रही है, हम तो मायल बकरम है, कोई साहिली नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिली नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। कोई था हजरत, लग गई लटक यार को देखने की, और जब तक लटक नहीं ना लगती होता भी कुछ नहीं है। हम ये भी लटक नहीं लगी है, जब लटक लगती है तो फिर इकबाल कहता है, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये लगी नहीं है, ये लगी नहीं है, ऐसे लगी। 40 साल तक नहीं सोए, ये महबूब देखना। एक दिन बैठे बैठे आंख लग गई, ये बंद हुई, अंदर की खुल गई, महबूब का दीदार हुआ। इसीलिए तो कहा गया है, वकूनु मा सादिकीन, सिद्दीकीन दे कोल बई। साथ नहीं था, आंख खुलते ही गलत कयास कर गए। उन्होंने कहा ले बई, जे पहले पता होंदा कि सुतिया महबूब मिलता है तो मैं भी 40 साल जागदा रहा, रोज सोता और महबूब देखता। फिर क्या था, बगल में बिस्तरा, नमाज पढ़ी, बिस्तरा बिछा के फिर सो गए कि महबूब मिलेगा। एक दिन गैब से आवाज आई, बंदे आए कि पहले उठता ही नहीं, सोंदा ही नहीं था, हूँ उठता ही नहीं। अर्ज की, मौला अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिलता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो सोता हूँ कि फिर महबूब मिलेगा। कहा तुझे किसने कह दिया सोने से महबूब मिलता है? सस्सी सुती यार गवाया, किते तू ही ना सो जाए। रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी। ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई व्यापारी हैं। देखी मियाँ लुटिया न जाएंगे। कहा तुझे किसने कह दिया कि सोने से महबूब मिलता है? अर्ज की, फिर महबूब कैसे मिलता है? फरमा महबूब 40 साल जागने से मिलता है, फिर 40 साल जाग फिर देख ले। हाँ, लेकिन क्या हजरत, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल, उनको सरगी उठता ही नहीं है, सारे सुते थे, सारे सुते। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, रात पवे ते बेदर्दां, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, भाई सुतियाण जगावे। रसाला कुशैरिया, इमाम अबुल कासिम कुशैरी लिखते हैं, आप फरमाते हैं बस बाज़ दफ़ा जी ऐसी ऐसी जगह से कर्म हो जाता है बंदे को गुमा भी नहीं। कोई थे लेकिन अभी फंसे हुए थे, उन्होंने ना लौंडी खरीदी। इमाम साहब लिखते हैं जब आई ना रात, वो अपनी लौंडी को कहते हैं चल बिस्तरा बिछा, मैं सोने लगा हूँ। पहले सारी रात क़याम का तरीका नहीं था, सुबह उठते थे, वो बिस्तरा बिछा मैं सोने लगा हूँ। वो लौंडी आगे से कहती है, ऐ मेरे मालिक, क्या तेरा भी को मालिक है? उसने कहा हाँ, मेरा अल्लाह मेरा मालिक है। तो उसने कहा मेरे मालिक ये तो बता, फिर तेरा मालिक सोता है? उसने कहा सोना तो दूर, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे तो कभी ऊँग भी नहीं आई। उसने कहा फिर तू कैसा गुलाम है, तेरा आका जाग रहा है और तू सोने लगा है। और पुत्र असी ते फजरू ही गए, असी ते फजरू ही गए है मेरे बच्चे। तहज्जुद तो दूर गई ना, शब्बेदारी तो दूर गई ना, असी ते पुत्र फजरू ही गए। आप 100 नमाजी खड़े कर लें, आपको 98 4 टाइम के मिलेंगे, 2 ही होंगे जो 5 वक्त के होंगे। हम तो फजर से भी गए। और वहाँ सैयदा कायनात 1000 नवाफिल पढ़ के हजरत बिलाल की अजान के बाद रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रही हैं, रब्बा तेरी रात ही मुक गई है। हाँ, ये रमज़ान आ रहा है जी,
20 تراویاں رو رو کے پڑھنی ہیں سب نے. پہلے تو سب نے متلاشی رہنا کسی ایسے امام صاحب کا کہ پہلے لفظ کا پتہ لگے اور آخری کا لگے، باقی نہ سمجھ آئے کوئی بھی، بس مطمئن ہو جائے کہ ہم نے بھی تراویاں پڑھی تھی. اور جس نے کسی اچھے حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ لی نا، اس نے بھی روز جاتے ہوئے حافظ صاحب کو کہہ کے جانا حضرت بوتا مٹھا نہیں پڑھیا ہے. ہاں صرف سال میں ایک ماہ، صرف سال میں ایک ماہ 20 رکعتیں حضرت جی، وہ ہزار نوافل پڑھنے والے. کوئی کہتا ہے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے. سال میں امت نے حضرت ایک ماہ تراویاں پڑھنی ہیں، وہ بھی جس نے اچھے قاری صاحب کے پیچھے پڑھنی روز سنا کے جائے گا. قاری صاحب کو ٹائم بہت تالا چھڑے تھی. اللہ وہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر کے پڑھو قرآن کو، سونا کر کے پڑھو قرآن کو. کیا رو کے ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز، اس میں آپ لکھتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. سب نے آواز سنی اور انہوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی نہیں پینے کا. عورت ذات ہیں، رات کو مناسب نہیں سمجھ رہی کنویں پہ جانا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی شاید کو سن کے پانی لا دے. ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں پہ بھاگ گیا حضرت رابعہ کے لیے پانی لانے. جب وہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا. فرمایا کتنے چلے ہو؟ کہ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں. عورت ذات ہے، پانی شاید ختم ہو گئے، رات کو مناسب نہیں سمجھا کنویں پہ جانا، اونچی اونچی کہہ رہی تھی شاید کو سن کے لا دے، ہم پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا او چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی اس پانی نہ بجھ جائے، یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی. ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو. اب تو حضرت جی ہمارے اسٹیجوں سے ویسے ہی اللہ کا نام نکل گیا ہوا ہے. ان بعد چ پاویں بھابی ہوندا فتویٰ دے چھڑی ہو تہاڈی مرضی، میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. نکل گیا ہوا ہے ہمارے اسٹیجوں سے. اب کوئی نہیں حمد پڑتا ہماری اسٹیجوں پہ. اور میں آگے دیکھ رہا ہوں یہ جو سامنے بیٹھے ان کا بھی مزاج بن گیا، یہ بھی نعرہ تکبیر کوئی نہیں مارتے، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت. تو کیا تمہارے اس کام سے اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی ہوگی؟ بتاؤ مجھے. جب تم اللہ کا نام چھوڑ کے ڈائریکٹ حضور کا نام لو تو کیا حضور کو خوشی ہوتی ہوگی تمہارے اس فعل سے؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. قلب مصطفیٰ، میں کوئی لفظ بول کے میں بھی پکڑا نہ جاؤں کہ خدا کا نام لو اس طرح نہ کرو. اس کا نام لو، محبوب کا نام لو، اس کو گوارا نہیں. محبوب کا نام لو، ان کا نام نہ لو، محبوب کو گوارا نہیں. خدا کا نام لو. کس پاس سے نکل کس طرف چلنے لگی ہو؟ اہل سنت اپنے اسٹیجوں کے حالات ٹھیک کرو. کہیں حضرت علی ہیں ابو بکر نہیں ہے، کہیں ابو بکر ہیں علی نہیں، اسی طرح چلو جس طرح بڑے ہمیں لے کے آئے ہیں. ہاں یہ نہ کہ ڈنڈیاں نہ مارو. تم ہر جگہ ڈنڈیاں مارنی شروع کر دی ہیں تم نے. کہیں حضرت علی ہیں ابو بکر نہیں ہے، کہیں ابو بکر ہیں حضرت علی نہیں ہے. وہی ہمارا ہمیں بھائی ہمیں نہیں یہ نئی تحقیقیں چاہیے. اپنی اپنی تحقیقیں سنبھال کے رکھو. ہمارے لیے ہمارے بڑوں کی تحقیقیں کافی ہیں حضرت. ہمارے لیے حضرت مجدد الفسانی کی تحقیق کافی ہے. ہمارے لیے امام احمد رضا خان صاحب کی تحقیق کافی ہے حضرت جی. یہ نہ بیٹا کرو، دل دکھتا ہے حضرت جی. نکل گئی حمد حضرت جی. پہلے ہر نعت ہاں حضرت جی ابتدا ہم سے کیا کرتا تھا حضرت. اب ہم سننے کو نہیں ملتی حضرت جی. اتنا بھولتے جا رہے ہیں ہم اس ذات کو. اللہ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ کریم جتنے بھی سب کے خطبات اٹھا کے دیکھو پہلے تمہیں حمدی ملے گی حضرت. انڈٹھیاں جدی تام دلانو اتے بن ملے ہوں جدی یاری. کتھے گئیاں ہو یاریاں، کتھے گئیاں ہو یاریاں. انڈٹھیاں جدی تام دلانو اتے بن ملے ہوں جدی یاری. بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری. بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. آدم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دل کس کاری. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی.
دوران گفتگو کسی نے شیطان کا نام لے لیا، آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ وہ ہمیں یاد ہی شیطان ہے۔ صحیح ہے جی، اسپیشلی ہم نے سارا کچھ کر کے شیطان پہ نہیں ڈالنا ہوتا۔ پوری فلم حضرت جی سامنے چپس دا پیکٹ رکھ کے نال پیپسی دی بوتل رکھ کے آپ پہ ویکھاں گے، اٹھ کے کہیں شیطان نے کی کروا چھڑے؟ بھائی ریموٹ تیرے ہاتھ میں تھا، اس نے کیا کروایا؟ اور بھائی کاکو یہ کل آپ کا ادھر نہیں ادھر چلنا جا کے، یہ میری بات یاد رکھنا، حضرت بزرگ بیٹھے ہیں، اس کو صرف اتنا اختیار دیا گیا وہ آپ کے دل میں بات ڈال سکتا ہے۔ اس نے آپ کو ریموٹ نہیں پکڑایا، وہ آپ نے خود پکڑا ہے، وہ آپ نے خود چلایا ہے۔ سال میں آپ خود چل کے گئے ہیں اپنی گاڑی پہ، خود ڈرائیو کر کے، اپنی جیب سے پیسے آپ نے خود نکالے ہیں، آپ نے خود کہا ٹکٹ دے میں نے مووی دیکھنی ہے۔ میری بات یاد رکھنا، یہ بڑا اچھا بہانہ مل گیا سب کو، پورا کام کر کے بعد میں شیطان نے کی کروایا نہیں۔ دیکھو اپنے اپنے ماں، اور ہمیں تو یاد ہی وہ ہے کیونکہ ہم نے ڈالنا ہی اس پہ ہوتا ہے کر کے۔ حضرت رابعہ کے سامنے نام لیا، آپ نے حیران ہو کے پوچھا شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے، حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ ارے یہاں تو ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا تو پہلا پارہ تلاوت کرنا شروع کرو سولیے کے حساب سے، جیسے 2 ورقے ختم ہوں گے آگے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا شیطان کون ہے، تو شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا سنا ہے، میں نے تو رحمان۔ اسی رنگ کو پھر حضور بلے شاہ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا کھوئی نہ سدو کوئی، سیو نی مینو رانجا کھوئی نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رنگ ہوئی۔ پھر مولانا عبد الرحمن جامی اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی، وہ رنگ لاؤ واپس دی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ اور حضرت جی صرف نام نہیں، کام ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ماشاءاللہ آج علماء بیٹھے ہیں جی، اللہ 27 ماشاءاللہ جو ہے نا قربان جاؤں مکمل جو ہیں وہ ہے عالم دین جو ہیں بنے ہیں۔ ایک پہلے آپ کے حوالے سے پھر ذرا ادھر بعد میں جائیں گے۔ ہاں پتر قدر کرو یار، قدر کرو ان کی، اپنا جو مزاج ہے نا علم دوست بناؤ۔ ہمارا مزاج علم دوست نہیں ہے کوئی، وہ چلے وہ پنڈ تسی بڑیاں مہنگیاں گڈیاں تے باہڑے تے شیخ الحدیث تسی 70 تے رول چھڑے پڑ کے، بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، بڑے ظالم لوگ ہو تسی۔ میں نے پہلے کہا ہے، میں سارے کہتے ہیں مس بھائی صاحب مچھا وڈیاں وڈیاں کیوں رکھی ہیں؟ میں بھائی تاں ہی رکھی ہیں کہ میرے کو نہیں خوش آمد ہوندی کسی بھی، غلط ہے، میں اس پہ کوئی دلیل نہیں دوں گا یہ ٹھیک ہے، غلط ہے بالکل، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں تاں رکھی ہیں جی کتے دل کر بھی پے تے آپ شرم آ جائے، جاؤ اڈیاں وڈیاں مچھا رکھ کے خوش آمد کر لگا۔ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، تسی پانڈ میر کر چھڑے نے، تسی پانڈ میر کر چھڑے نے، اور شیخ الحدیث حضرت تسی کرایاں دے مکاناں تے مار چھڑے نے، حقیقت ہے بڑے ظالم لوگ نے۔ میں حضرت اس دن ایک دوست نے، میں اللہ سردی دی دوپہر سی حضرت مسجد دیتے حضرت دا مکان سی، میں چلا گیا، اینی کہ تپش سی کہ میں حیران ہو گیا گرمی چ کی بندہ ہے۔ پنڈ تسی حضرت جی ڈی ایچ بھیج چھڑے، پنڈ تسی سٹی ہاؤسنگ چ بھیج چھڑے، اور حضرت جی شیخ الحدیث تسی کرائے دیا مکانہ تے مار چھڑے۔ تم اتنے ظالم لوگ ہو اور دعویٰ تم رکھتے ہو عاشق رسول ہونے کا۔ او بھائی مینوں اے دسو انہاں بیچارے نے کی جرم کر چھڑے جڑا انہاں نے اے سلوک کرن دے، تے انہاں نے کی کر چھڑے گھنٹے دا جاندیاں پٹ پیسے نہیں دے کے بھیج دے؟ بتاؤ مجھے، جو تمہیں 4 جمعے پڑھائے، جو تمہیں حضرت جی 5 روز نمازیں پڑھائے، جو تم جنازے پڑھائے، تمہیں حلال حرام بتائے، جو تمہیں فرض کیا ہے بتائے، واجب کیا ہے بتائے، فرض اور واجب میں فرق کیا ہے بتائے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، جو تمہیں یہ بتائے، تمہیں وضو بتائے، تمہیں تیمم بتائے، تمہیں غسل بتائے ہیں، تمہیں تمہارے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کرے، سال میں تمہیں 2 عیدیں پڑھائے، انہوں حضرت جی مہینے بعد صرف 8 ہزار،
اوے نام نہاد عاشق رسول، جتنے تم عاشقان مصطفیٰ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، تم نے پتہ ہے حضور کے ممبر اور مصلی سے کیا شروع کیا؟ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں سب سے جو سستی ترین چیز ہے وہ حضور کا ممبر اور مصلی ہے۔ اور بھائی چوکیدار بھی جڑا باہر لے کے گن کھلوتا ہے نا، وہ 18,000 لینڈ دیا ہے، تو حضور کے ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو 8,000 دے کے کہتا ہے میں عاشق مصطفیٰ ہوں۔ بڑے ڈاڈے اور ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے حضور کے ممبر اور مصلی سے بالکل پیار نہیں کیا۔ اتھے حضرت 1 گھنٹے 2.5 لاکھ تو شروع ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 2.5 لاکھ تو، اور جڑا اینڈ ہے نا، جڑا کو میرے یار بڑا ہی ماڑا جے ہے، 40,000 تو کٹو نے بھی کوئی نہیں لینا ہے۔ لیکن کیا جن کے لیے محبوب فرمائیں جس نے کسی عالم بعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ ان کے لیے محبوب فرمائیں جس نے کسی عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ جن کے لیے محبوب فرمائیں جس نے کسی عالم بعمل سے مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور کیا سلوک کیا تم نے ان کے ساتھ؟ آج ملک پاکستان میں اور تو پھر قوم دیا گل نہیں، علماء نو سادہ ہونا چاہیے۔ تسی نہ سادے ہوئیو، وائرن نو سادہ کریو۔ بھئی تو کیوں نہیں سادہ ہوا؟ وہ اللہ کے بندے جس نے حضور کے ممبر پہ بیٹھنا تھا اس کا تو ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے تھی۔ جس نے محبوب کے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا اس کی تو ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے تھی، تاکہ پتہ لگتا یہ ہے مصطفیٰ کریم کے مصلی کی جان۔ اور بھائی جج سے بھی تو کونا لاچا بہن کے آئے، جی جج لاچا پا کے آئے تو جج نو جج کون منے گا؟ اگر آئی جی بھی حضرت جی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئے اس کو آئی جی کون مانے گا؟ اس کا پروٹوکول بتائے گا کہ یہ آئی جی آ رہا ہے۔ امام صاحب حضرت جی ٹوٹی موٹر سائیکل ہے 86 ماڈل دی، تو ادھر جناب نماز پڑھانا آ رہے ہیں، اس کو کس نے کیا سمجھنا ہے؟ اور میں بطور دلیل قول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب پیش کروں گا، اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کی کیا شان و شوکت ہے ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا حضرت۔ اللہ دکھ حضرت اس بات کا ہے کہ ظلم یہ ہوا کہ ادھر 1 گھنٹے کا 2.5 لاکھ، اللہ کوئی معیار نہیں کلام کا، انتخاب بھی ٹھیک نہیں، انتخاب بھی ٹھیک نہیں، جملے بھی ٹھیک نہیں، شریعت بھی کئی بار ٹوٹی اس کلام سے حضرت جی، اس کو جاتے ہوئے ہڑائی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ رویہ تم نے صرف یہاں نہیں روا رکھا، ہم نے ہر جگہ علم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ میں اب ذرا باسیدی کرنے لگا ہوں، یہ نہیں کہ صرف تم نے علماء کے ساتھ یہ کیا، تم نے ہر جگہ یہ کیا حضرت جی۔ مثال کے طور پہ حضرت ایک ہیڈ ماسٹر کا 17واں سکیل ہے حضرت جی، ہیڈ ماسٹر کا، اور ایک اے سی کا بھی 17واں سکیل ہے، اسسٹنٹ کمشنر مالک ہوتا ہے شہر کا، ہیڈ ماسٹر بھی ویکھ لو تھے۔ یہ نہیں کہ تم نے صرف ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، نہیں، تم نے ہر جگہ علم کے ساتھ یہی کیا۔ اور اے سی ڈائریکٹ لگتا ہے حضرت، ہیڈ ماسٹر 18 سال پڑھاتا ہے پھر ہیڈ ماسٹر لگتا ہے، اور ڈائریکٹ 17ویں سکیل پہ آیا، وہ 18 سال پڑھا کے 17ویں سکیل پہ آیا، اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو۔ اے سی ایک باری حضرت جی سڑکوں لنگے سارا اصل پور پہ ویکھدا اے سی صاحب لگ دے، ہیڈ ماسٹر ہوئی بیچارے 10 پھیرے لا جان، کسی نے پتہ ہی نہیں ہیڈ ماسٹر ہوئی لگے۔ جس نے اے سی بنایا، جس نے عبد القدیر خان بنایا، جس نے عبد القدیر خان بنایا، جس نے ڈاکٹر بنائے، جس نے نیورو سرجن بنایا، جس نے ہارٹ اسپیشلسٹ بنایا، جس نے میڈیکل اسپیشلسٹ بنایا، وہ بیچارہ رول گیا اور بننے والا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہ تم نے صرف یہاں کیا، ہمارا مزاج ہی نہیں علم دوست، نہیں، اپنا مزاج بناؤ علمی، اور محبوب علیہ السلام کے مصلی اور ممبر کو مضبوط کرو۔ خدا کی قسم ہے، یہ ہم آئے ہیں نا، صرف چلو فی الوقت غصہ آتا ہے، لیکن پھر یہ کہہ کے کہ ان کا قصور کوئی نہیں، تربیت ہی نہیں کوئی۔ یہ راستے میں گنے کے ٹرک آ رہے ہیں، لائٹاں فل بالی دی ہیں، 3-4 بار تو بس سمجھو کہ موت نہ جپھی لا کے واپس آئے ہیں،
لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی تربیت ہی کوئی نہیں، تربیت ہی کوئی نہیں. تم نے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلی کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ بات ہی نہیں. وہ جی صدر اس بیچارے کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ اسم فعل اور حرف کس کو کہتے ہیں. وہ جناب مسجد پہ مسلط ہے، جب کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی، وہ بندہ جس نے 8 سال مدرسے میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا ہے اس کو فارغ کر دیتا ہے. کمزور کر دیا تم نے ممبر اور مصلی کو، پھر تربیت نہیں ہو سکی، پھر بات ہی نہیں ہو سکی. تم نے اتنا ویک کر دیا ان کو حضرت جی. اب جج فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بھائی سیکورٹی ہے، پروٹوکول ہے، اس کو نہیں ڈر لگتا. لیکن ادھر حضرت جی محلے دا او بابا جی نو اچھی کھنگن بھی نہیں دیندی، دل کرے پاویں وہی مولوی صاحب دی گل پے جائے. کدی حضرت جی کسی بابے نو ڈی ایس پی دی گل پیندیاں ویکھیا جی؟ کدی کسی بابے نو حضرت جی ایس ایچ او دی گل پیندیاں ویکھیا نہیں؟ اوتھے تے جی 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 حضرت جی محبوب فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. وہ پیچھے نماز پڑھ کے بابے مجھے گل پہن گئی کیونکہ بابے نے پتا مولوی بابے نے پتا ہے. وہی اگر بابے کی جگہ جناب ایس ایچ او صاحب نماز پڑھا کے تو ہو سکتا بابے نو جی ڈر دے مارے کھانسی نہ آئے. میں سچ کہہ رہا ہوں جی. میں نے 8 سال قبلہ جی لگاتار امامت کی ہے. یہ تو اب ڈیوٹی لگ گئی نا. میں نے 8 سال لگاتار امامت کی ہے. یہ میں 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ میری مچھا ادو بھی ہڈی سن حضرت جی. میں آپ کو اپنے 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں. دیکھا میں نے محبوب کے ممبر سے. ممبر تو بڑا شانوں والا ہے. فطور ہمارے ذہنوں میں ہے حضرت، فطور ہمارے ذہنوں میں ہے حضرت. اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں روشنی آئے اور سنیو ممبر اور مصلی مضبوط کرو، سنیو اپنے مدرسوں سے پیار کرو. اور میں یہ یا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا پیچھے 10 سال ہیں. یہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں، پیچھے 10 سال ہیں پورے. اگر کوئی حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں ان میں حضرت صاحب کوئی، اگر ڈائریکٹ عالم دین ہے صرف تو 8 سال ہے. ماشاء اللہ صاحب 12 ایسے بھی موجود ہیں. 10 سال آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ حضرت کو دیکھ رہے ہیں صرف حضرت کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے 40-50 سال ہے. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ حضرت، آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس تھے حضرت جی. اور روز بالکل بادشاہ کے ساتھ آپ کی کرسی بچھائی جاتی تھی. حضرت نے روز آ کے بیٹھنا. لکھے حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے. اب اپنی جان بچانی فرض ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. لیکن اٹھے کوئی نہ، ڈر کے مارے. بھائی بادشاہ نہیں اٹھ رہا، سارے وزراء بیٹھے ہیں. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ اٹھ کے چل پڑے. مولوی کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں. مولوی اٹھ کے ٹر پہ. وہ پیچھے سے آواز دے کہتے اوے مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ اور میں تو اٹھا کوئی، تو کیوں اٹھ کے چل پڑا؟ شیر سے ہو. کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ اگر تم نہیں اٹھتا کوئی پتھر تجھ پہ آ گرتا ہے اور تم مار بھی جاتا ہے، اگر ایک دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سادھو دین نہ اٹھے اور کوئی پتھر لگنے سے سادھو دین مر گیا، اور یہ نیا سادھو دین بنتے بنتے 50 سال لگ گیا. ہاں جی 50 سال لگ جائیں گے. پھر سادھو دین بنتے. ہاں جی پھر کوئی سادھو دین بنے گا میاں جی. جات یہ نہ صرف ان کو دیکھو، یہ 10 سال بیٹھے ہیں حضرت جی. لیکن گل پھر ہوئی بے قدری بے قدری. کوئی سنی نہ اس تو زیادہ نہ کچھ نہیں کر سکتا. اپنے مدرسے نال، اپنی مسجد نال اور اپنے علماء نال پیار کرو. دھیان رکھو حضرت نہیں ضرورت ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت. یہاں میں کیونکہ جانتے نہیں، میں تو آیا پہلی بار ہوں. ہاں میں سچ کہوں گا پتہ تو جس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے نا جی انہوں کے کپڑے تیرے کپڑے مولوی صاحب نے چنگے ہیں گل ٹھیک نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں.
جو مرضی بعد میں فتوے دینا. میں فتوی شتوں ابتدا میں ڈرتا تھا یار لوگ کی کہیں گے, دل میں خیال ہے سلیمان ہے وہ تو کنجری میں نہیں پڑھ وہ کنجر خانہ کر کے نہیں ڈرتی کہ لوگ مینوں کنجری آکھنے کہ تو سچ گل کر دیں وہ کہیں گے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بعد میں جو مرضی کہنا. جب یہ کیمرہ لگا ہے, جب یہ یوٹیوب پہ کلپ چڑھے گا نیچے جتنے جو مرضی کمنٹس کرنا, جتنی مرضی گالیاں دینا, تم اپنی قبر بھاری کرو گے, تمہاری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ میں نے بات کھری کر دینی ہے. آپ جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں سے عام ہیں تو معاملہ ٹھیک ہے. اگر آپ کی جرابیں اپنے امام صاحب کی جرابوں سے اچھی ہیں بات ٹھیک نہیں. اگر آپ کی جوتی اپنے امام صاحب کی جوتی سے اچھی ہے بات ٹھیک نہیں. امام ہے امام, اس کے ذریعے روز تو جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپلیکیشن پیش کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم. میں کوئی نعت خوانی کے خلاف ہوں, لیکن سب سے پہلے جو میرے محبوب پہ وہی آئی تھی وہ یہی آئی تھی بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. محبوب میرے قسم کھادی دے نعت خوانی نہیں کھادی, قلم نہیں کھادی. نون والقلم وما یسطرون. یار کیا کیا تم نے ان کے ساتھ, پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا. آج پاکستان میں دن بدن اندھیرا بڑھتا جا. ان کو مضبوط کرو, تم ان کو مضبوط کرو. اگر یہ اپنا کام نہیں ٹھیک کریں گے ان کا جواب انہوں نے دینا, تم نے اس کی ٹینشن ہو کہ تم تو مضبوط کرو کہ بات ہو. آج حالات یہاں تک آ گئے کہ ہماری بیٹیاں اسلام آباد میں کھڑی ہو کے نعرے مار رہی ہیں میرا جسم میری مرضی. تربیت نہیں ہوئی بیٹا. آج آپ اپنے مدرسے کو دیکھیں, اپنی یونیورسٹی کو دیکھیں, یہ ہے تمہاری محبت, یہ ہے تمہاری محبت رسول. ارے جہاں یہ پڑھایا جائے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ, اس کو بھی دیکھو جہاں فنکشن ہو, جہاں گوئیے ہوں, جہاں کپڑے ٹھیک نہ ہوں, جہاں دوپٹہ بھی نہ ہو, ان عبادتوں کو بھی دیکھو جا. یہ تمہاری محبت ہے رسول. اور دنیا یہ دیکھو یونیورسٹیوں کو اور دیکھو مدرسوں کو, وہ یہ تو سلوٹ ہے ان احباب کو کہ یہ سخت حالات میں بھی دیے جلائے بیٹھے ہیں. دیکھو یونیورسٹی کو اور دیکھو اپنے مدرسے کو. جاندی رحمات ہم پوری پانڈ لے کے جا رہا ہے چلیا اے پانڈ کو مسجد سے مدرسے پہ خرچی ہوتی, مدرسے سے ہاتھی کو دو میں نہیں کہہ رہا نہ دو. لیکن کیا ہے اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو روشنی کی ضرورت ہے, ہاں اس وقت پاکستان کو نور کی ضرورت ہے. حضرت جی ممبر پہ بیٹھا ماٹھا ہے, سامنے سارے پارے بیٹھے نا میرے دین کے لیے. جی بالکل کس طرح نہیں ہے, صحیح بات. اس کو پتہ سامنے وہ بیٹھا ہے, وہ کس طرح کہے گا داڑھی کے لیے. نہیں, ان کو یہاں جتنے میں پھر کہہ رہا ہوں, میں جیسے کوئی امیر آدمی کو چودھری صاحب کو وڈیرا صاحب بیٹھے تھے, میں کہوں گا پاجی ایک پتر دیو دین جو سارے دے دیتے پھر دکھا دیا. کیا اللہ کی قسم ہے جب تیرا منڈا لینڈ کروزر پہ جمعہ پڑھانے آئے گا. ہاں بے شک, کیا بات ہے جی, جملہ جی, ارشاد جی, ارشاد. تیرا منڈا لینڈ کروزر پہ جمعہ پڑھانے جگہ بھیجا گیا کہنا سارے دا دل کرے گا میں بھی منڈا عالم ہوں. یہ کیوں نہیں بناتے, کیونکہ انہوں پتہ ہے ساری زندگی ادنا کی ہونا, ساری زندگی کی ہونا. 8000 تنہا ہونی, کدی وہ بست کرے گا, کدی وہ بست کرے گا, کدی وہ ذلیل کرے گا. آپ کے خیال میں اس قوم کو بڑا پیار ہو گیا کہ سارے ڈاکٹر بنانے نکل پڑے ہیں؟ نہیں, سارے نو پتہ ہے جی ڈاکٹر بن گئے, ایچ ہونا تو کی تنہا ہونی ہے, ایم ہونا پھر کی تنہا ہونی ہے. وہ مولوی تو ساری زندگی بھی لگا ہوئے تھے, ایچ ہوئی تنہا نہیں پہنچتا ہے. مولوی ساری زندگی لنگ جائے, جو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہے, جو حضور نبی علیہ السلام کے ممبر پہ ساری زندگی لنگ جائے, حضرت جی وہ اس پہ نہیں پہنچتا. پھر مولویوں کو باتیں, پھر تمہیں مولویوں کے عیب نظر آتے ہو. چمو, یہی وہ لوگ ہیں جو اتنے تلخ حالات میں بھی 5 وقت کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ تو کہہ کے 10 میں 8000 اور 40,000 تنخواہ نے, 50,000 تنخواہ نے, پھر سارے کلا آ کے دعا کروا ہو پوری نہیں پہلی کدی بھی تو اور کون جاگو, اور اللہ کے بندو جاگو, اور خدا کے بندو قدر کرو
علم کی، پیار کرو علم سے، پیار کرو قرآن سے، پیار کرو مسجد و مدرسے سے. ہیں کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں، لیکن اللہ کی قسم ہے دل کڑتا ہے دیکھ دیکھ کے حالات ہو کیا رہا ہے. نہیں، اپنے بچے کو آدمی دی. میں الحمدللہ اچھے گھر کا تھا، پھر اللہ نے پھر دلیل دے چڑی جو کل ثابت کریں جاب پہ تھی ماشاء ٹینشن دو تیرے پتر نہیں دینا پھر بھی کسی نے پتر پڑا بنا کے پیچھے منہ ڈالا. حضرت دسو کیڑی کتاب چاہیے جن حضرت دسو کیڑی کیڑی گل جی، لیکن ایک بار حضور دے ممبر تے مصلی دی خدمت کر کچھ تے کر نہیں، منہ تے داڑھی نہیں، پھپھو دا دوپٹہ سر تے لپیٹے ہیں، انہوں لفیاں پہ لان دے، جاندیاں بشکڑیاں روٹانیاں چکان دے، جڑے ہر جمعے تنوں بیٹھ کے حضرت ابوبکر دی گلاں سناندے نے، جڑے تانوں حسین دے نال دی گلاں سناندے نے. او سنیو دسو تے صحیح مینوں ایک کس طرح دا عشق ہے، انہاں نے انہاں نے کی کیتا جی؟ جاؤ کبھی جا کے موہنیوں پہ گھر دیکھو، ساری شادیاں نہ کوئی کروانی جی. تمہارا دل نہیں کرتا جو میرے نبی کے ممبر اور مصلی پہ آپ بیٹھنے لگے سونی گاڑی پہ آئے؟ اپنے ممبر اور مصلی کو اس نہج پہ لے کے آؤ کہ لوگوں کا دل کرے میں اپنا پتر آنے دی. باتیں اور بڑی ہیں لیکن وہ میڈا بھی دلیر کو کیونکہ بولے شاہ کہنے ساتھ ساتھ کھاتے پاؤں بڑھ بڑھ جنہیں کی دلیری ایسی ہونا بول سکے کیونکہ کچھ پھر چوپی بہتر ہے. باقی دلیری یاد رکھیے اے مقدمے کل ساڑھے سارے ہی درجے یہ رابطہ کال اجڑ گئے نا. تم اس کھیل میں نکل گئے لکھاں دیا جناب پہلا مسیقہ ملا رہے ہیں، لکھاں دے جناب کریم کو آشڑے نے ہر نخرہ کر دیا. اور بھائی سن مسجد کی صدا. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نا خوش و بیدار ہوں میں ان مرمر کی چیزوں سے. کہنا نہیں گرو نوازی چاہیے دینے. صدر صاحب، نائب صدر صاحب، نو ٹہلے نمازی کدھر نمازی ٹہلا نمازی کرا. یا اگر ٹہل نہیں ہوگی تو مسجد نہیں ہوگی. مسجد نبوی میں تو کوئی ٹہلے نہیں تھی، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی مسجد ہے. ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سروں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا. آج بڑی مہنگیاں مسجداں ٹیلاں لکھاں دیاں لگ گئی، لیکن مولوی صاحب 700 والا جوڑا پا کے مصلی کر دیتے. میں سٹی ہاؤسنگ میں نا میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھی، وہ جماعتیں پہلی جماعت ہو چکی تھی. وہ صاحب نے وہ امام صاحب نے نماز ختم کی، مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا، تو وہ دوسری جماعت کھڑی کرنے لگے نا. وہ اقامت کہہ رہا تھا تو امام صاحب بول پڑے کہ حضرت اگر آپ نے دوسری جماعت کرانی ہے تو حال میں نہ کروائیں، باہر چلے جائیں. بڑا بندہ بڑی بدتمیزی کر کے نا چلو مولوی زندہ بڑا کجا فرق وہ لینڈ گزر چلے ہی مولوی صاحب وہ 70 دے رہے جی. مولوی صاحب ہی لیول تے ہوندے تے میں دیکھنا کہ بولدا کیویں کچھ کرو یار. یا پتر دو پتر نہیں دتا جاتا پھر جو کسی نے پتر بنا کے نہ منہ ڈالا. حضرت صاحب دسو کیڑی کتاب چاہیے میں نہ کچھ ہے چاہیے دی ہوگی دسی ہوئی نہیں، لیکن ایک بار نبی کے مسئلے علمی بدی کی دیکھو تبدیلی آتی ہے کبھی چلیو. تم پتہ ہے تصویر کی نہیں یہ تو مہینے بعد تنخواہ دے دیو نہیں ایک تصویر آتی ہے پھر پہ آنا لڑتے بھی نویاں گلاں نہیں سنا کتوں لے آئے نویاں گلاں. تمہیں پتہ شرح بخاری کی نہیں آتی، تمہیں پتہ قیام القرآن کی کیا بات ہے، کیا بات. تمہیں پتہ درر منصور کے نہیں آتی جنہیں تو تنخواہ دینا ہم نہیں آتی. ہسمو کیڑا کیڑا رونا روئی کیڑا کیڑا رونا روئی. پھر لڑتے والے نہ آتے مولوی صاحب نہیں نہ تھا کیڑی کو نمی پڑھتا ہے نہیں دسو. چلو آج گال ہو ہی جائے ٹھیک ہے ایسا ہی کو نہیں بلاؤں گا.
میں جنہیں گلے کے طرح گیا ہے بھگوان کیونکہ مینوں ایڈی چھتی مرن کا شوق نہیں، میں کچھ کر کے جانا ہاں نہیں بھائی کچھ کر کے جانا ارادہ ہے کہ بس کچھ کر کے جائے نہیں کچھ دسو جی مینوں اینا میں جو لڑتے ہو آ کے جی وہ نہ وہ کہڑی نہ سنا بلکہ تو جی کھلو کے سیدھا جھوٹ مار دیں 40,000 پہلے اکاؤنٹ سے منگا لیں تمہیں خود بیڑا لانے دیں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے 40,000 کھانا منگایا یہ تمہیں کی سنا نے بالکل سچ کی سنا نے بالکل سچ الحمدللہ رب العالمین سچ ادھر جی داڑھی لو آ کے نا تمہیں کہتے ہیں داڑھی لتھی دی ادھر جی منہ اور متھا بھی کہن ڈیا کہ نماز بھی کدی نہیں پڑھی ہے وہ تو ادھر تمہیں کھلو کے کہن ڈے نے وہ بڑا مشہور ادھر جی وہ کلام ہے حضور میری تو سوری بہار آپ سے اور انی قوم پیسے لٹن دے کوئی نہیں کہتا بھائی تیرے منہ تے داڑھی کوئی تیری باہر دور نہ کیوں کیا بات ہے جی کیا بات کیا بات مارو مارو دوبارہ جی ارشاد ارشاد اوتھے رہی اوتھے جی یہ رہی جڑے تم سناندے نے انما الاعمال بالنیات انہاں نال لڑدے ہو آگے اور جڑا جی بالکل نویں شیپ کرا کے نا آگ لگا ان کا حضور میں دلیل دوں گا بیٹا جی جی بے شک حضرت سفیان ثوری آپ لکھا ہے آپ نماز پڑھا رہے ہیں جب نماز پڑھاتے پڑھاتے آئے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین چیخ ماری گر کے اللہ اللہ پچھو کو بتایا انہیں نماز مکمل کر حضرت کو شاہی مشاہدت کیا فرمایا جب یہاں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں دیکھ کے خیال آیا کہ تو بازی نہ لو سفیان چپ جھوٹ بولنا نہیں ایسی رہ گئے سفیان خاموش جھوٹ بولنے کے لیے میری ذات ہی رہ گئی سارا دن رزق کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ رزق کی تلاش میں نکلنا جائز حکیم کے پاس جانا جائز لیکن ان کا تقویٰ دیکھو ایتھے داڑھی غائب اور کھڑے ہو کے سٹیج پہ کہا جا رہا ہے حضور میری تو سوری کو گل کرو تو ساڑھے گل کا یہ حضور دے سنا خان بھائی جی ایک ہی نہیں گوفے تو آئے یار تو بات کا جواب دو میری بات بالکل بالکل جواب کر کے رکھ دیا تم نے پاکستان جی علم کی قدر نہیں کی گئی میرے پاکستان میں جڑا ایم بی اے کر رہا ہے وہ جناب کیا لگا کے کہتا ہے 1.5 لاکھ لوں گا میں نے ایم بی اے کیا ہے جس قوم کو اعتراض نہیں اس کو نہیں کہتے اور نہیں ہو بھائی سادگی کر جی جو ڈاکٹری کر رہا ہے حضرت جی ایف ایس سی کے بعد ہی تقریباً جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنتا ہے 4 سال لگتے ہیں ڈاکٹر تقریباً 5 لگ جاتے ہیں اگر آپ حضرت جی موازنہ کرو تو لیول پہ ہیں دونوں جی میں نے حضرت جی میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں بھی میں نے ایڈمیشن لیا سیالکوٹ مرے کالج پھر اللہ پاک نے کرم کیا میں کالج چھوڑ کے مدرسے آ گیا جامعہ نظامیہ سے حفظ کیا پھر میں نے کچھ عرصہ کتابیں پڑھی پھر والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا انہیں سیالکوٹ جانا حضرت جی 10 2 حفظ دے 8 درس نظامی دے اب پھر نال حضرت جی بی اے بھی ایم اے بھی ایم فل ایم بی اے ایم بی اے دیکھو جو جنہیں ممبر تو مسلح سے بڑھنا اس طرح دین پر لگا اس طرح دین کا کام ہے وہ چلے ہو بڑی اعلیٰ سیٹ ہے یہ تم نے اس کو عام کر دیا صحیح بات جب میرے محبوب علیہ السلام جب میرے محبوب علیہ السلام بخار آیا نا نماز کا وقت آیا یہ تو نہیں آپ نے کہا تھا جاؤ کو بندہ لایا وہ پڑھ کے فرمایا میرے ابو بکر کہاں ہیں اس وقت کے ایک کلاس شخص اس وقت کی ایک کلاس
को नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मिंबर पर खड़ा किया, अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आप सबके आगे उनकी मैं इतना ही बस कहूंगा कि दिल के फफूले जान उठे सीने के दाग से, घर को इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बाहुबा भी हैं बरको शरर से मिले हुए। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, मैंने अपनी ड्यूटी मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। बाकी मेरे वाला साहब तकरीबन 17 साल मौजूद हुए, अपने वाला साहब को कभी कमेटी नहीं बढ़न दिता। मैं कहना अबू जी बड़े केस खुलने निकाल कमेटी ना, हाँ सच बात। उन्होंने अगर ये चाहे सारा कमेटी चंदा मंगन जा सकती थी, कमेटी नमाजी मंगन नहीं कर सकती। मस्जिद की कमेटी भाजी चंदा मंगन जा सकती है, तो मस्जिद की कमेटी सारी इकट्ठी होके एक एक ऐ नहीं कह सकती मेरे बच्चे क्यों नमाज नहीं पढ़ता है। इन्होंने सारा रोग इमाम साहब से झाड़ना होंगे। मैंने अपने बूजी को नहीं कमेटी में जाने दी, मैं बूजी बड़े केस खोले पीछे मुअज्जिन अज़ान दिया करो, नहीं आओ सारे मिलकर अपना अपना काम करें। अब पाकिस्तान को काम की जरूरत है यार, बड़ा वक्त गुजर गया। मैं चलेंगे फिर सवाल करके मैं बात खत्म करूंगा। दूसरी को मौलवी ने अमीर रोला पहाड़े है, वो सारा कुछ ही ठीक है, मैं उनको नहीं दसूंगा। ये आपने जरा जवाब देना मुझे मेरी बात का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अच्छा जी, टोटा गड्डी की ना दी भला वो काफरा ने बनाई है ना, ठीक हो गया। होंडा कहना दी, ठीक। सुजुकी कहना दी, MG, टुक्सन, हुंडई, ऑडी, तू ही 75 साल की नहीं दसो ना मैं कीता की बैग एवं है तोती लाई है कीता की मैं दसो की तुहाडे कोल 75 साल का की कीता सारे मकरूज, रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, मोटरवे गिरवी। पुत्र को खुदा का नाम लवो, होश करो हम थोड़ी जी। क्या बात है बाबा जी खादिम हुसैन जगा जगा ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, फदलु मनसब नबिय्यत, ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद, ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद। बाबा तीनी ला गया छोटा से नारे जाने मारो खाली बाबा तीनी बाबा अपना काम कर गया। ये रस्मा बखरी गल है, जिंदगी ने वफा नहीं की, खुदा की कसम जिंदगी वफा कर दी रांगी को जो बेशक बेशक अपना काम बाबा अपना काम कर गया। हक अदा कर। और मैं ये अब तो क्योंकि हम जो प्रोग्राम दे चुके हैं सो दे चुके हैं, मैं के बाद बिल्कुल पाबंदी लगानी है, किसी बंदे को अपने प्रोग्राम में कैमरा नहीं लगाना। ये पीछे मामला खराब हुए हैं जो TLP साड़ी जमा लगता है मेरा TLP सिर्फ मैं सरकारी खतीब सारे उलमा बैठे हैं। मैं आपसे पूछने लगा, चौथा दिन जी मेरा मैं घोट की
گھوٹکی تو رنگیار خان تو ڈی جی خان تو ملتان تو اسلام آباد سے حاصل پور مینوں حضرت ہن اس نوکری دی ضرورت ہے وے سچ بتاؤ بھائی تے صرف تا نہیں چھڑنا میں جاواں گا کوئی بد مذہب ہے خدا دی قسم چوک ماڑی چھڑ سنا کیا بات ہے جی کیا اللہ کے بندو وہ واپڈا والے مہینے بعد جتنی مجھے تنخواہ دیتے ہیں اللہ مجھے ایک تقریر کے دے دیتا ہے 20,000 روپیہ بس چلو آج یہ بھی بات میں کر دیتا ہوں تم سے لیکن صرف حضرت اتنے تان ڈٹ کے بیٹھے تھے کیونکہ آگے میرے ساتھ میں دی سیٹ پہ آیا ہوں پہلے میرے ساتھ دیوبندی تھے ریس نہیں چھڑا چھوڑ دوں اس کو سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے سیالکوٹ کا دوسرا بڑا اجتماع کوئی وہاں کے جی بیٹھ جائے گا اس کی ہمارا دل دھڑکتا ہے جی لیکن کیا ہے یہ جو یوٹیوبر ہے نا یہ بہت بڑے فتنے ہیں کلپ کاٹتے ہیں آگے سے پیچھے سے آگے کیا بات ہوئی پیچھے کیا بات ہوئی تو اس کو چڑھا دیں گے وہ بچے ہمارے جذباتی ہیں بابا وہ پھر دیکھیں گے نہیں کچھ اتنا نہیں پوچھیں گے بندہ اتنے بستا کم از کم فون کر کے پوچھ ہی رہی کہ میں نے ابھی بھی ایک بات کی ہے میں نے کہا جی بابا جی اپنا حق ادا کر گئے کیونکہ ان سے نعرے ہی نہ مارو اب اس بات کو حضرت یہاں سے کاٹ کے چڑھا دیا جائے تو کام خراب ہوئے کہ نہ ہوئے وہ دیکھو جی اس بھائی صاحب نے ٹی ایل پی کی مخالفت کر چکی وہ کہنے جی ٹی ایل پی والے صرف نعرے مار دیں میں نے ابھی موقع پہ بتا دیا نا آپ کو فتنہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا پیچھے بھی پتل جو ہے اسی طرح ہوا ہے اللہ کا شکر ہے ٹی ایل پی ہماری ہے ہم ٹی ایل پی چلے ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کا دین تخت کوئی اٹھ کے کشمیر کی بات کرے انتظار کر رہے ہیں کوئی اٹھے رہے جی وہ بیٹھ کے آج بھی پاکستان کہہ کر رہے ہیں کو پاکستان علیہ حکمت کرنا تو تھوڑا کیا کیا پھر آپ نے کیا 75 سال چلو جی پھر ایک اور سوال سارے نے چکے ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے جی تقریباً سارے نے دے جی پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں نوکیا موبائل کے اندر بولی ہونا بھائی تھوڑے کمال ہے بولی ہونا بولنا کوئی کہہ گیا کہ بول پہ تو رہنا کھ نہیں لیکن پتر میں تم سجدن تو ہی بول پہ انہوں نے کھ نہیں یہ ساری خرابیاں صرف تمہارے چپ رہنے کی وجہ سے جس دن تمہیں ہوش آ گئی نا ہاں جی جس دن تم بولو گے اس دن سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ پوچھ لیا کرتے تھے امیر المومنین میرا تو کلے کا کرتا نہیں بنیا آپ کا قدم مبارک بھی زیادہ آپ کا نہیں بن گیا یہ وہ نہیں خراب تھی خراب جس دن تھی پوچھو گے نا صاحب کتوں ہے نوکیا کن کا ہے جی سیمسنگ کن کا ہے آئی فون کن کا ہے اوپو کن کا ہے تھی 75 سال وہ بھی کوئی پوچھ لو تو صرف ہے کہ نہ لے کٹے کدی میرے چ کٹے نے کدی ادھر چ کٹے نے کدی ادھر چ کٹے ایسے اپنے چ کٹے ہوتے تھے اصل تھوڑی بھی اپنی کو کٹی ہوئی ہے اپنے چ کٹے ہوتے ہیں اس ٹائم تھوڑیاں اپنی گڈیاں ہوتی ہاں میں قبلہ مسافر آدمی ہوں پر میرا حضرت صاحب دل دکھتا ہے جب میں یہ بورڈ لگا دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع اور بھائی ہم اکیلے ابھی پڑھنے جائیں ہمارے پاس قرآن ہے ہم نہیں جائیں گے قرآن والے اکیلے والوں کے پاس جائیں اور دو بڑوں آ رہی ہوئے ہمارے پاس موتا امام مالک ہے ہمارے پاس موتا امام محمد ہے ہم کیوں جائیں لیکن دکھ ہے وہ نا قرآن بھی تے موتا بھی باریاں میں چیز آ گا کوئی نہیں یوکے میں تعلیم کا بہترین موقع کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع کیوں جائے ہم یوکے کیوں جائے ہم کینیڈا اور جنہاں کو علی ہوئے ہو کہ تیری جانے لوگ آئی سلامت رہے کیا کہنے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 جنتی 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 جنتی
بھائی جنہاں دے کول علی ہوں کیوں نہ بلکہ سٹیڈیا لے آ کے کہنا تڑے کل علی نہیں کوئی سوال ہاں جی بیٹا ان کا ہر علم جا کے دیکھو پیچھے تمہیں کوئی مسلمان علی والا نظر آئے کئی جابر بن حیان نظر آئیں گے تمہیں لیکن ان میں دکھ نہ کہہ کے دکھا ختم کرنا کیونکہ ساڑھے کلوی علی صرف ناریاں چنے علی صرف زبان جدن علی تیرے دل تے تیرے کردار چاہ گیا وہ رنگ ہی وکھری ابھی علی صرف جو ہے نا وہ ناروں میں ہے اور علی زبان میں جدن علی اتھے آئے گا پھر ادھر یوکے والے بھی اتھے ہی آن گے تو کینیڈا والے بھی اتھے ہی آن گے لیکن ابھی علی صرف جو ہے پھر میں اقبال سے شروع ہوا تھا اقبال پہ بس کرنا کیونکہ اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں مغلتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا آخری بات جی یہ تھے علی والے حضور غوث اعظم رضی اللہ دیکھیں آپ نا آپ بازار سے گزر رہے تھے اور آپ نے نا خود کو چادر میں چھپا رکھا لکھا چادر بڑی قیمتی تھی لکھا ہے اس وقت کچھ ماحول میں جا کہنا منا علماء دے حالات بہتر کرو وقت کا تقاضا ہے سونی تے سادگی ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے بھائی وقت اچھا اپنے حضرت صاحب دا صاحب دیکھو اپنے دا صاحب دیکھو جن ووٹی لین جان نا تے کرائے دی گڈی لے کے ٹر جندے شوہر نہیں لے کے جاندے کیوں لے کے جاندے سادگی نہ جایا کرو اے نا اے سادگی ہے نا بھی جو رہ گئی ہے نا یہ نہ گڈی تے آن آپ راکڑمان پتہ بھی ہے کہ یہ لاڑے کا سائیکل ہے لیکن اس نے صرف کرائے نہ لے کے ٹر جڑا مکان لے اس میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے آنا سادگی نہ لائے ٹھیک ہے تے لگی وہ حضرت غوث اعظم لکھا ہے اس وقت سب سے قیمتی لباس حضور غوث اعظم دے تن فرمایا کرتے سب سے قیمتی لباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو نہ چادر میں چھپائے گزر رہے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے لوگ جمع ہو جائیں گے دھکے لگیں گے کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا آپ گزر رہے تھے وہ لکھا اس وقت بازار میں نے کپڑا چھوڑ کھڑا تھا اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی چادر پہ تھا اب اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون اس نے جو چادر دیکھی اس نے کہا جتنی قیمتی چادر اگر چھین کے بھاگ جاؤں نا تو مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے وہ پیچھے پیچھے چل میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے کیا آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے کس نظریے سے چل رہا ہے پتا تھا آپ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا جب چور کے نزدیک جگہ ٹھیک آ گئی نا چادر چھیننے کے لیے اس نے نظری چادر پکڑ کے نہ کھینچی آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نہ رسوں لیکن پھڑ میری نہیں سی علی والے فرمایا عرض کی تھی رب کریم چادر پھڑی پیڑی نیت نہ رسوں لیکن پھڑ چادر میری نہیں رب کریم یہ پھاڑی نہیں سوں جدا کرم کر میری چادر پھاڑ کے میرے نال جنت چلا علی میں نے کہا نا اس پاکستان کو علم کی ضرورت ہے اس پاکستان کو علی کی ضرورت ہے اس پاکستان کو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل محبوب کے ظاہری اور باطنی خلیفہ حضرت ابو بکر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ضرورت ہے محنت کرو جتنے ماشاءاللہ کہا کہ ہاتھ جوڑ کے سارے آگے دعا کرنی میرے لیے پتر زور لا شریعت حضور دے ممبر اور مصلی دے ایک باری زور لا شریعت مخلص ہو کے نا پھر ویکھی اور جلی فرمندہ کدی اینا والنا کرو مدھا یا اہل دول رضا میں گدا ہوں اپنا میں سائیکل تے ٹریا میں سائیکل تے 100 کلومیٹر بھی تقریر کر کے آیا پھر مالک نے 70 دے چھڑی مینوں رہندا ہی بخار ہوندا سی مینوں رہندا ہی بخار سی ایک دن میں سیالکوٹ سے شکرگڑھ تقریر کرنے گیا تقریباً 98 کلومیٹر سردیوں کی رات میں میرے ساتھ جو بندہ گیا نا مجھے اس نے راستہ دکھانا تھا جاتے تو ہم چلے گئے جب واپس نکلے میری مجبوری تھی کیونکہ میں سرکاری میں نے آگے صبح فجر پڑھانی تھی میں رہ نہیں سکتا
اس نے مجھے بڑا کہا حضرت بارش ہے میں نہیں پتا رہنا نہیں نکلنا رستے کی بارش کی وجہ میں دو ہی بھیج گئے نا میں تو چپ کر کے گڈی پہ چلائی ہوں وہ کو نہیں پتا آپ کہہ حضرت صاحب تھی بھی عجیب بندے میں کی وہ یہاں کہنا سی کیری ڈبا بھیجو میں چلیا پھر انہوں کہنا سی جنہاں واسطے نکلے انہوں نے تو پتا ہی میں بالکل سچ تھی ویکھیا میں پتر کوئی خوش آمد نہیں کی کسی نے ابتدا تھوڑی مشکل ہو سکتا ہے لیکن پھر ویکھیو پتر پھر گڈیاں والے بھی پیروں چ بہن گیا صرف تھوڑا جہا پیروں سے پار پائی تھوڑا جہا پتر پیروں سے اے نبی علیہ السلام دی امت محبت کرنی سخت نہیں ہونا انہوں دے نال محبت کرنی لیکن دھیان ہونا نہیں رکھنا کروں مدہ یا بڑے اس بلا میں میری بلا ہو سکتا ہے پریشانی آن جب میرے نکاح کی باری آئی تو رکان سے کہوں اچھا رشتہ ہی کوئی نہ ملے میں تمہیں پہلے دسن دے نا پریشانیاں آنی ہیں شیطان ہے نا مایوس ہو گئی یار کی لبا سانو ان کو کڑی بھی نہیں دین دیا ہاں وہ بد نصیب ہے جڑا تانوں نہیں دین دیا وہ بد نصیب ہے جڑا تانوں نہیں دین پتہ ہی نہیں کہ تسی حضور دے جانشین ہو وہ بد نصیب ہے جڑا تانوں نہیں دین دیا اللہ تے پتر ہن وقت ہوئے کافی پترلے پانے آ کے ہوئے کئی کوئی وفا کری پیروں میں ہر چیز پیروں میں ہو لوگ گڈیاں لے کے کھلون گے حضرت اے میری گڈی رکھ لو اے میری گڈی رکھ لو حضرت لیکن ایک باری پتر وفا کر چکی انہوں نے مسلے اس وقت حضور کی مسلے کو وفاداروں کی ضرورت ہے دیکھ لو پھر بابا آ گیا بابا پھر آ گیا پھر اسی تے دوں لتاں تے ہوں تے ویل چیئر کیا لیکن کر چھڑیا جانا تے ہے بھائی جی جانا تے بڑے وہ ہے وے او کوئی کر کے جائیے حضرت جی لوگ بھی آخر کوئی کر کے گیا جور تے جانا ہے دور تے جانا ہے حضرت زنون مصری کا انتقال ہو سرا کئی اولیاء کو خواب میں محبوب کی زیارت ہوئی سب نے عرض کی محبوب اور کیویں نو آ گیا فرمایا میرے زنون کا انتقال ہو گیا اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہے کوئی ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہے کوئی سبقت لسانی کوئی دل رک گیا کہیں کوئی غلطی کر گئے معافی عطا فرمانی ہے میں دعائی کروں گا حق میں نے باقی دعائی قوم فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پل کھا سبحان وما علینا الا البلاغ دعا اعلان سماعت فرما لیں حضرت والا شاہ صاحب کو حکم دعا فرمائیں گے اس کے بعد فوری اذان ہوگی نماز ہوگی فرضوں کے بعد فوری لنگر تقسیم ہوگا آرام کے ساتھ تشریف رکھیے دعا کریں آمین سبحان آمین اللهم صل على محمد آمین وعلى آله وصحبه آمین بڑا مزہ ہے انہاں دی محبت دی گلاں بھی سنیاں ان دعا دی میں کہہ چھڑیا یا اللہ انہاں دے کہن تے ہاتھ چکے نے پٹھے ہتھاں دی لاج رکھ لے آمین آمین نور اے جگہ نور والیاں اللہ اس نور اور اضافہ فرما آمین اپنے مدرسے نال اپنے علماء نال قرآن نال دین نال محبت دی توفیق عطا فرما آمین اللہ اے حاجی غلام رسول روانی صاحب دی والدہ سکینہ بی بی مرحوم اللہ بخشش و مغفرت آمین اللہ دین کی سمجھ عطا کر آمین اور خیر دا معاملہ کر اللہ ساریاں بڑیاں خیراں فرما آمین فضل و کرم فرما آمین تمہیں واپسی یا اللہ استادہ بھی کروا بھی بیمار ہے صحت اور تندرستی عطا کر جنہیں جنہیں اللہ اس جلسے نے سجایا کسی بھی طرح شریک ہویا اللہ سب دا شریک ہونا قبول ہو آمین روزگار مراد عطا کر روزگار روزگار عطا فرما میرے ستانہ گھرانچ بیمار نے رحم اور خیر دا معاملہ کر دے جب ہو دمیں واپسی یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله أكبر الله أكبر الله